أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 78 79 اور 80. تو یہ 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سلسلہ سیاق چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو اور ان کی نصیحت کو جو انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا اسے قرآن پاک نے پیش کیا ہے، اور ان کے بہت ہی عمدہ اور دل فریب انداز کو پیش کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دعوت پیش کی اور جڑ پر چوٹ کی، اور یہ بتایا کہ تم اگر غور کرو اور تدبر کرو تو تمہیں اپنے مالک کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور تم یہ جان لوگے کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تمہارا معبود حقیقی کون ہے، اور کون ہے وہ جو عبادت کے لائق ہے. ہمارے سارے سجدے، ہمارے ساری التجائیں، ساری دعائیں اور حمد و ثنا کے سارے نذرانے صرف اسی کے لیے ہونے چاہیے. تو اس سے پہلے فرمایا الا رب العالمین، جو رب العالمین ہے. اب وہ رب العالمین کون ہے اس کی یہاں پر صفات بیان کی کہ اے انسان ذرا غور کر. الذی خلقنی فہو یہدین، کون رب العالمین؟ وہ رب العالمین جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. سب سے پہلی بات، خلق کس نے کیا ہے؟ تمہیں وجود کس نے بخشا ہے؟ ہم تو کچھ نہ تھے، ہمیں پیدا اللہ نے کیا. یہ پوری کائنات کچھ نہ تھی، اس کائنات کو اللہ نے بنایا. یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ کہکشاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ کچھ بھی نہ تھے، یہ اللہ نے پیدا کیے. انسان، یہ جو پوری مخلوق ہے، اسے کس نے اس زمین پر، اس دھرتی پر بسایا ہے؟ کون ہے وہ؟ وہ ذات تو اللہ کی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ تم کہاں جاتے ہو مانگنے کے لیے؟ تمہارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ تم جاتے ہو درگاہوں پہ، مزاروں پہ. وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو تمہاری طرح کبھی انسان تھے، جو اسی دنیا میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، زندگی کے اسباب کے وہ محتاج تھے، اور تم اسی سے مانگنے جا رہے ہو، اور وہ بھول گئے، اس آقا کو بھول گئے، اس خالق کائنات کو بھول گئے جس نے ان کو بھی پیدا کیا، ان کے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس پوری دھرتی اور پوری کہکشاں کو پیدا کیا، تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا. تم اس اللہ کو بھول جاتے ہو. اور خلق کرنے کے بعد اس نے ہمیں ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑ دیا. ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد زمین پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو رینگتے پھرو، جیسے چاہو دوڑتے پھرو، جو چاہو کرو. نہیں، فہو یہدین، وہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا بھی کیا اور انسان کے لیے شریعت بھی اتاری، قانون اتارا. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے گی، زمین پر کیسے رہا جائے گا، لوگوں سے برتاؤ کیسے کیا جائے گا، لوگوں سے کیسے ملنا جلنا ہو، اگر کوئی جرائم کرے تو اس کی سزا کیا ہو. یہ پورا نظام حیات، قانون شریعت، یہ اللہ نے اتارا. انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ انسان دنیا میں آئے اور بھٹکتا پھرے کہ پتہ نہیں میرا معبود کون ہے، پتہ نہیں میں کیسے اس کو پکاروں، کیسے اس کی عبادت کروں. نہیں، اس دنیا میں تم کو جو پیدا کیا گیا ہے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس مقصد کو جانو اور اس مقصد کو اس دنیا میں پورا کرو. تم کو ایک تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اور یہی تمہارا امتحان ہے. یہ تمہاری زندگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کا یہ فلسفہ، یہ موت اور حیات اس لیے رکھی ہے تاکہ وہ یہ دیکھے تم میں کون حسن عمل کرتا ہے. تو وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اسی نے ہماری ہدایت کا سامان کیا ہے، اسی نے ہماری ہدایت کے سامان کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے ذریعے پورے انسانوں اور جناتوں کی ہدایت فرمائی، راہ ہدایت کھول دی ہمارے سامنے. اور آگے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی
جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، یعنی میرا رب العالمین کون ہے؟ رب العالمین کون ہے میرا؟ میرا آقا، میرا مالک، میرا خالق کون ہے؟ وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، جس نے اس دنیا میں زندگی کے اسباب رکھے ہیں۔ یہ ہم ہوائیں ہیں جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، کوئی قیمت ہم نہیں دیتے۔ پانی ہم پی رہے ہیں، اسی پانی سے ہماری زندگی ہے۔ زمین پر پانی کا ذخیرے کس نے رکھے؟ کون ہے جو زمینوں سے پانی نکالتا ہے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ کون ہے جو زمین سے غلے اگاتا ہے جسے ہم کھاتے ہیں اور اپنی زندگی باقی رکھے ہوئے ہیں؟ کون ہے جس نے سانس لینے کا یہ نظام مہیا کر رکھا ہے؟ وہی رب، وہی میرا پروردگار جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہی میرا داتا ہے، وہی میرا رازق ہے۔ لوگوں نے تو اپنے اپنے داتا بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے رازق بنا رکھے ہیں، کہیں اور جا کر مانگتے ہیں۔ اگر نوکری چھوٹ گئی تو بابا کے در پہ جاتے ہیں، مزاروں درگاہوں پہ جاتے ہیں، میری نوکری چھوٹ گئی، میری نوکری دلا دیجئے، میں بہت پریشان حال ہوں، میری پریشانی دور کر دیجئے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہو رہے ہیں، میری تنگی دور کر دیجئے، پریشانی دور کر دیجئے۔ ارے انسان تو ذرا غور تو کر، اس پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ یہ غلے اگاتا کون ہے؟ پھلوں میں مٹھاس ڈالتا کون ہے؟ آسمان سے پانی برساتا کون ہے؟ کون ہے جو رزق کا مالک ہے؟ ہر ایک کا رزق اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اے غافل انسان، سمجھ لے اس بات کو، وہ کوئی دوسرا انسان نہیں جو تیرے رزق کا مالک ہو، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی فقیر ہے، نہ کوئی درویش ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ چاند، نہ ستارے، نہ سیارے، کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ وہ ایک اللہ ہے جل جلالہ جل شانہ، جو ہر ایک کی روزی کا مالک ہے، ہر ایک کی روزی اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہاں ادب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے لیے، کیا ادب! اگرچہ خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرے رب تو مجھے شفا دیتا ہے۔ کیسے؟ جب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار اگر میں ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، میرا رب میری خبر گیری کرتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں دوائیوں میں تاثیر ہے، جڑی بوٹیوں میں تاثیر ہے، ٹیبلٹ میں تاثیر ہے، انجیکشن میں تاثیر ہے، نہیں، ایمان دیکھو اور صحیح سمت لے جاؤ اپنی فکر کو، اپنے ذہن کو۔ ان سب کے اندر تاثیر رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ جب چاہے تاثیر رکھے اور جب چاہے تاثیر کھینچ لے۔ ایک ہی انجیکشن سے، اسی انجیکشن سے ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور اسی انجیکشن سے دوسرا مر جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تاثیر رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ فلاں ڈاکٹر نے مجھے شفا دی، یہ نہ کہو فلاں ٹیبلٹ سے مجھے شفا ہوئی، فلاں انجیکشن سے، فلاں دوائیوں سے مجھے شفا ہوئی، نہیں، تم یہ کہو اللہ نے مجھے شفا دی، میرے رب نے میری خبر گیری کی، میرے رب نے مجھے اس مرض سے نجات دی۔ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں یہ بھی ہے، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ شر اے پروردگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمیشہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یہ ادب ہے۔ یہاں پر انعام کی نسبت کی گئی، انعمت علیہم، اے پروردگار تو نے انعام کیا ہے، لیکن مغضوب علیہم والضالین میں نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ کیا ادب ہے! بندہ اپنے رب کے سامنے کیسے ادب سے پیش آئے۔ یہاں تو لوگ ایسے بھی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب لوگ وضو میں اور دعا میں مبالغہ کریں گے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور بالکل ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے کسی انسان سے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے۔ اے اللہ میں تیرے سامنے لوٹ جاؤں گا، تیرے قدموں میں پڑ جاؤں گا، میں تجھے چمٹ جاؤں گا، ایسے دعا کرنا اللہ کی پناہ۔ دعا سیکھو، دعا عبادت ہے، ہمارے نبی نے دعا کرنا سکھایا ہے۔ کبھی دعاؤں کے ترجمے پڑھیے، دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسے دعا کرنا سکھایا ہے۔ دعا ہمیں بڑے ادب اور بڑے احترام سے مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار تو مجھے بیمار کرتا ہے اور مجھے شفا دیتا ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا پروردگار مجھے شفا دیتا ہے، وہی ہے میرا رب، وہی ہے میرا آقا، اور وہی ہے اس پوری کائنات کا مالک۔ تو یہ 3 آیات تھیں جن کی آج گفتگو ہوئی ہے، انشاءاللہ باقی کی گفتگو بعد میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔